تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے پوری کائنات صبر کے رنگوں سے سجا دی گئی ہو۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا، اور اگر تمہاری نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے، اور کیا پتہ اللہ تمہارے پسندیدہ شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ کر تمہاری کہانی کو مکمل کر دے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یقین کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے، نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اپنے ماضی کی ان چیزوں کو سوچ کر دکھی مت ہو جو آپ کو نہیں ملی، بلکہ اپنے حال میں موجودہ ان نعمتوں کا دیکھ کر اس ذات کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی نافرمانیوں اور غفلتوں کے باوجود آپ کو نوازنا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آپ کو وہ نہیں دیا جو آپ کو مطلوب تھا، بلکہ وہ دیا جو آپ کے لیے بہتر تھا، اور تمہارا رب خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ صاحب سے اسباب پیدا نہیں، پابند نہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر ایسا یقین ہے کہ تو ایمان ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے۔ اس وقت کہاں راستہ تھا جب موسیٰ کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وہاں تو یقین نے سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دیا۔ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کا یقین قائم ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ میں نے پڑھ کے دیکھی ہے سورہ کہف، میرا رب اپنے نیک لوگوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آئے اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے ہیں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھا اور وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ جب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے آج اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا۔ ماضی کے گناہ میں پھر پڑنا نہیں چاہتا، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کے پکار کو، جب میں وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری ہر بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگنے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب، وہ آج بھی تمہاری توبہ کے، تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو، وہ صحیح، وہ کیوں نہیں دے گا تمہیں ہدایت؟ وہ ضرور دے گا، کیونکہ وہ تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا، بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہارے نصیب کے لیے تمہارے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ دعا سے مدد۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے جو مانگ رہے ہو، وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور رات ڈھلتی ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، تمہارے سینے میں چھپے ہر راز سے واقف ہے، بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے نظر آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائشیں نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔